اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ قابل احترام آئیڈینس، السلام علیکم۔ آج انتہائی خوشی کے ساتھ ایک ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے آج کل ایگزامینیشن بڑے زوروں پر ہے۔ امتحان کے دوران میں بچے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ ایگزام ہال میں جب گھستا ہوں تو کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ انتہائی پریشان نظر آتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ انہیں ایگزامینیشن کی تیاری نہیں ہے، امتحان میں امتحانی فیور ہے، یہ وہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے دن سے ہی اس کو پورا حال کا جو سٹرکچر ہے اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سیٹنگ ارینجمنٹ وغیرہ وہ سب۔ پھر اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ ٹیچرز ایسے بھی ہیں جو انہیں حال سے آگے پیچھے دیکھنے کی مہلت بھی نہیں دیتا۔ تو اس کو 100% ایگزام کی تیاری کرنا چاہیے۔ تیاری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹائم ٹیبل باقاعدگی سے بنائیں۔ ٹائم ٹیبل باقاعدگی سے بنانے کے بعد جو امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ان کو 10 منٹ زیادہ دے دیں۔ مثال کے طور پر فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھ، یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں، تو ان کے لیے 20 منٹ کم از کم دوسرے پیریڈ کی نسبت زیادہ دے دیں۔ اس کے بجائے باقی جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے 10 منٹ کم کر لیں۔ ایک یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد صبح کم از کم 2 سبجیکٹ، پھر شام کو 3 سبجیکٹ رکھیں، اور صبح فرسٹ ٹائم اٹھنے کے بعد کم از کم 4، 4:15، 4:30 بجے تک اس کو اٹھنا چاہیے۔ آج کل کے اسٹوڈنٹس کو یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلا نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ کریں۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ایگزام کی باقاعدگی سے تیاری کریں۔ قرآن کی تلاوت تھوڑا کر کے باقاعدگی سے ایگزام کی تیاری شروع کریں۔ پھر ایگزامینیشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں صرف آبجیکٹیو پہ اکتفا کرتے ہیں، آبجیکٹیو کو ہی تھوڑا بہت رٹنے کے بعد وہ آ جاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آبجیکٹیو کا کم از کم 20 نمبر تو مل جائے گا، پھر 10-15 منٹ آگے 10-15 جو سوالات کے جوابات ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کر کے لکھ لیں گے، پھر پاس ہو جائے گا۔ پاس مارکس لے کے ہم نے اس ڈگری سے کیا کرنا؟ اچار میں ڈالنا ہے۔ بھائی دیکھیں، کم از کم ہمیں اے گریڈ A+ اگر نہ ہو تو اے گریڈ کی ٹارگٹ رکھیں۔ اے گریڈ کی ٹارگٹ رکھنے کے بعد سال بھر کے لیے تھوڑا تھوڑا محنت کرتے ہوئے نکلیں۔ ایگزامینیشن کے لیے آج کل اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو مختلف قسم کی کیز آپ کو مل جاتے ہیں۔ اچھے پروفیسر کی جو کیز ہیں وہ گوگل سے آپ کو ملیں گے۔ پھر ایگزامینیشن کی تیاری اس انداز میں کریں کہ مثال کے طور پر آپ کو جو کنٹینٹ دیے گئے ہیں، مثال فزکس کی جو بک ہے اس میں جو امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ سمرائز کر کے سب سے چیپٹر کے آخر میں دیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ذرا بغور مطالعہ کریں۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا، کنٹینٹ کو پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد ایک سینٹینس کا ایک ورڈ یا 2 ورڈ، اس کو روٹ لیٹر اور روٹ ورڈز کہا جاتا ہے، ان کو ذہن میں رکھیں۔ پھر آپ تھوڑا بہت لکھنے کی عادت ڈالیں۔ تیسری بات یہ ہے، آپ کو تھوڑا بہت گرامیٹیکل رول ریگولیشن کا تھوڑا خیال رکھ کے لکھنا ہوتا ہے، خصوصاً انگلش کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ باقی سبجیکٹس کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی انگلش ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمارے لیے بہت زیادہ کام آتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے آپ اس کے روٹ ورڈز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر ایگزام کی 100% تیاری کریں۔ 100% تیاری اس انداز میں کریں کہ یار میں نے ٹاپر بننا ہی ہے، تو بن ہی جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اگر آپ کا نیت صاف ہو تو منزل آسان ہی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو برائے مہربانی تمام اسٹوڈنٹس سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب ایگزامینیشن ہال میں پہنچنے کے بعد پیلا ہونے کے بجائے خود کو سیلف کانفیڈنس کے ساتھ بھرپور تیاری، بہتر طریقے سے ایگزامینیشن کی تیاری بہتر طریقے سے کریں، پھر ایگزام ہال میں آ جائیں، تب جا کے کچھ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ ٹاپک جہاں سے ملتے ہیں، خواہ وہ انڈین یونیورسٹی ہو یا پاکستانی یونیورسٹی ہو، یونیورسٹی کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے جہاں سے بھی ٹاپک ریلیٹڈ جو ملتا ہے اس ٹاپک کا بھرپور طریقے سے مطالعہ کریں، تاکہ آپ کے اندر زیادہ انفارمیشن آ جائے۔ اور جہاں پہ بھی آپ اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی بھی ٹاپک آپ کے لیے کوئی بندہ چوائس کر کے دے دیتا ہے تو آپ اس پہ بہتر طریقے سے بریف بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا، نوکری کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ایک بہترین انسان بننا ہے۔ اور جہاں پہ بھی جس اسٹیج پہ بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ بھرپور انداز میں آپ دلائل کے ساتھ لوگوں کو مطمئن کرنے کے
مطمئن کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا ہے، اس کے لیے ابھی سے راستہ آپ ڈھونڈ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نوکری کے پیچھے پڑیں گے، پیسے کے پیچھے پڑیں گے، تو یہ آپ کے پیچھے بھی نہیں آئیں گے۔ مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ ہے، ان کو اگنور کریں گے آپ، نوکری کو بھی اگنور کریں، پیسے کو بھی اگنور کریں، بلکہ آپ پڑھائی کرتے جاؤ، آگے کی طرف نکلو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے نا منزل بہت ہی آسان کر کے رکھ دے گا، کیونکہ ہمارے لیے چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، ہمارے آس پاس میں جو ہم سے جونیئر ہیں، ہمارے جو جونیئر ہیں ان کو پڑھائیں، ان کی خدمات کریں، یہ نیکی ہے سمجھ لو۔ ویسے بیٹھے ہوئے آپ کو فری میں نیکی مل رہے تو یار ایک بندے کو بغیر فیس کے، بغیر ٹیوشن کے پڑھائیں تو کون سا پرابلم ہے، کون سا قیامت ہے؟ پڑھائیں، ان کو پڑھائیں، بہتر انداز میں پڑھائیں، تاکہ ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ کے والدین کی مغفرت کے لیے بھی بہت زیادہ کام آئے گا۔ دوسری بات، پڑھائی بھرپور انداز میں کریں، تاکہ اگر آپ نے سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو لائف میں، 70 سالہ زندگی خوبصورت انداز میں اگر آپ نے چلانا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ آپ ڈٹ کے محنت کریں، تو ایگزام کی تیاری بہتر انداز میں کریں۔ یہاں سے جانے کے بعد سولیوشن کے لیے کسی دوسرے سے مدد مانگنے کے بجائے، بعض اوقات کچھ میری آنکھوں سے میں نے جو کچھ دیکھا ہے، کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ لوگ آبجیکٹیو اے بی سی کون سا ہے وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں، تو اس وقت وہ غلط بولتے ہیں۔ اس کا بھی خیال رکھیں، آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہی صحیح ہے۔ اس کے بعد دوسروں کو دیکھنے کے بجائے خود کام کریں، خود محنت کریں۔ باقی یار کم از کم 365 دن ہوتا ہے ایک سال میں، 365 دن میں اگر ایک سوال کریں تو ہر سبجیکٹ میں 365 سوال یاد ہی ہو جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوبارہ اس انداز میں ایگزام کی تیاری کریں